انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو سرشت ہے، اس کے اندر اللہ کریم نے یہ جو نعمت کی آرزو کرنا یا تمنا کرنا یا کسی بھی چیز پر جب نگاہ پڑتی ہے تو آدمی اس کے بارے میں اٹریکٹ ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا کی جو مادی زندگی ہے اس کے بارے میں ہے تو یہ حقیر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو اس میں جب یہ فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، اگر ہوتی، تو اس کا مطلب ہے مچھر تو کیا چیز ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس قدر حقیر ہے۔ صحیح بات۔ لیکن خود اللہ فرماتا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، اس کو خوبصورت ہم نے خود بنایا ہے، اٹریکشن اس میں رکھی ہے، اور یہ پرکشش ہے۔ کیوں؟ لیبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ان کا امتحان کرے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ مادی دنیا کی طرف اٹریکشن، پوری اٹریکشن ہونے کے باوجود پھر کون کرتا ہے۔ اچھا، پھر آپ کی جب بھی قرآن کہتا ہے کہ جب نگاہیں پڑتی ہیں کسی بھی چیز پر تو آدمی اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دل میں تمنا ہوتی ہے کہ مجھے مل جائے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، خام خواہ اپنی آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھو بڑی گاڑی، بڑی کوٹھی، فلاں مل گیا فلاں، نہیں، نہ دیکھو۔ کیوں؟ اس لیے نہ دیکھو کہ یہ تو ہم نے امتحان کے لیے دیا ہے۔ صحیح بات۔ اگر یہ پتہ چل جائے انسان کو کہ یہ جو اس کو ملا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ پھنس سکتا ہے، تو آدمی تو یہ کوشش کرے گا کہ مجھے نہ ملے۔ آدمی کو شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے مجھے نہیں ملا، لیکن چونکہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑی نعمت ہے، بڑا رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ اب حکم کیا ہے؟ دل کر رہا ہے یہ نعمت مل جائے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پہ ڈٹے رہو۔ اب ایسے لگتا ہے دل کر رہا ہے مٹھائی کھانے کو، اور اس کو کہا جائے کہ تو پانی بھی نہ پی، چپ کر کے بیٹھ جائے، یعنی جس چیز کو دل کر رہا ہے بالکل اس کے اگینسٹ ایک بات کہی۔ یہ مرغوبات نفس ہیں اور وہ مکروہات نفس میں سے ہیں۔ یہ سارا سسٹم بنتا ہے امتحان کے ساتھ۔ صحیح۔ اب جب کوئی شخص کسی نعمت کو دیکھ کر، اب اس کو یہ تو پتہ ہے مجھے نہیں ملی، بالکل، اب وہ خود احساس محرومی کا شکار ہے، جس کو امتحان کے احساس میں اور اس ایمانیات میں جو کمی کا شکار ہے، اس کو جب بھی کوئی نعمت دیکھے گا اس کو یہ تو احساس ہے کہ مجھے نہیں ملی، اور فوراً اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے کا امکان ہے۔ شیطان بھی ساتھ ہے، نفس بھی ساتھ ہے، تو یہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی دل میں یہ خیال کرے کہ اس کو کیوں ملی ہوئی ہے۔ بس یہ جب دل میں کیوں آتا ہے نا کہ اس کو کیوں ملی ہوئی ہے، اس سے حسد کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ حالت امتحان میں ہے، وہ بھی حالت امتحان میں، میں بھی حالت امتحان میں ہوں، پھر دنیا کے بارے میں تو انسان کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی اگر آپ یہ فطری طور پر مسائل ہوتے ہیں تو آپ ایسا کریں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں۔ نیچے والوں کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اوپر والوں کو دیکھیں گے تو حسد کے جذبات پیدا ہوں گے۔ تو نیچے والے کو دیکھیں، جب آپ نیچے والے کو دیکھیں گے پھر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، اور شکر ہی ایک مومن کا جو خاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ شکر کرتا ہے ہر حال میں۔ دین کے معاملے میں البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو، سبحان اللہ، اوپر والے کو دیکھو تو کیا دل میں جذبہ پیدا ہوگا کہ یہ اتنا نیک آدمی ہے تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ یہ اگر جذبہ پیدا ہو گیا تو یہ بڑا مبارک جذبہ ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، دو باتوں میں جو ہے ہم اس کا، یا الفاظ تو حسد کے ہیں لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں رشک، یعنی وہ غیبتہ والا ہے یہ کہ اس کے وہ دو چیزوں میں کس میں کیا جا سکتا ہے؟ ایک جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور دن رات قرآن کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور دن رات وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے یا اللہ مجھے بھی مال دے دے اور میں بھی اس طرح سے خرچ کروں اور مجھے بھی قرآن کی نعمت عطا فرما کہ میں بھی ہر وقت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اگر کوئی شخص یہ دل میں خیال کرے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ تو پھر ایسے ہی دنیا کی نعمتیں، اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ اپنی توجہ ڈائیورٹ کریں۔ توجہ ڈائیورٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور توجہ ڈائیورٹ کیسے کرنی ہے؟ نیچے والوں کو دیکھ کے
دنیا کے اعتبار سے کم، جن کے پاس کم دنیا، آپ سے کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے، آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے موٹر سائیکل دی ہے اور گاڑی نہیں دی ہو، تو بجائے اس کے کہ گاڑی کی طرف دیکھ کر آپ حسرتیں اور حسد کو پالیں، آپ کسی سائیکل والے کی طرف دیکھ کر اور پیدل کی طرف والے کی طرف دیکھ کر آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موٹر سائیکل تو دی۔ صحیح بات۔ اللہ حاضل قیاس، یہ اصل میں پوری زندگی کے ایک ڈسپلن کو، جو پازیٹیو ڈسپلن ہے، اس کو چھوڑ دینے سے، اس کو ترک کرنے سے حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر جو نعمت کا حاصل ہونا ہے اس کی دعا سے منع نہیں کیا۔ آپ نعمت کے لیے دعا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جوتی کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگیں، جو آپ نے مانگنا ہے مانگیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن اگر کسی دوسرے کو ملی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ تھوڑا سا کم ہو جائے تاکہ ہم برابر ہو جائیں، یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ بھی کم ہو جائے اور ہم نہیں۔ اگر دل میں امتحان کا پورا سسٹم موجود ہے تو پھر وہ جو یزمانی صاحب فرما رہے تھے کہ آدمی پھر دعا کرتا ہے اور یہ دعا کر دے کہ یا اللہ ان کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے، جو ہی آپ نے یہ دعا کی تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ گویا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے دونوں طرح سے۔ اگر آپ پازیٹیو وے پہ چلیں گے، نیگیٹو وے پہ چلیں گے تو پھر یہ نقصان ہے۔